السلام علیکم حاضرین، ناظرین اور سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم، میرے مہمان خصوصی جناب استاد محترم پروفیسر سر منظور احمد صاحب میرے پاس تشریف فرما ہیں، اور آج کی جو ہماری اقبالیہ کی نشست ہے یا اقبالیہ کی جو بیٹھک ہے، اس میں ہمارا موضوع ہے فقر، اور جب خود ہی فقر کے مقام پہ پہنچتی ہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کو کیا کہتے ہیں، اس کی تفصیلات، اس کے فائدے فوائد بتاتے ہیں۔ تو میں استاد محترم سے کہتا ہوں کہ اس پہ علامہ اقبال کے اشعار یا افکار اقبال یا نظریات اقبال کی روشنی میں اس پہ روشنی ڈالیں۔ اور یہ غزل ہے، نظم کے ہیں، غزل کے ہیں 77 نمبر، بال جبریل کی 77 نمبر غزل، پیج نمبر 401۔ تو استاد محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اس موضوع پہ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس غزل میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور ایک طالب علم کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یعنی اقبال کی بذات خود جو شخصیت ہے، جی، جو ان کی خودی ہے، جی، تو اس کا دراصل انہوں نے اپنے آپ کو آشکارا کیا۔ اچھا، کیونکہ اقبال کے اللہ رحمہ کے جو بے شمار ڈائمنشن ہیں، جی ہیں، جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا یعنی میرے نزدیک تو اقبال ایک کسوٹی ہے معاملات کو پرکھنے کے لیے، جی، اور جو مقام فقر ہے خودی کا، جی ہاں، تو وہ یعنی اتنا وہ اعلیٰ و عرفہ ہے شخصیت کا، جو فرماتے ہیں فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، اچھا، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ تاج تو تاج ہے، صحیح، لیکن سریر کہتے ہیں تخت کو۔ کہتا ہے کہ یہ فقر کے مختلف جو ہے یہ درجے ہیں۔ اچھا، فقر آپ کو بعض دفعہ یعنی تخت اور تاج، فقر کے ہیں جی، معجزات تاج و سریر و سپاہ، اچھا، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ مقصد علامہ کہنے کا ہے کہ یہ جو یہ فقر کا مقام ہے شخصیت کا، یہ ضروری نہیں، اس کے مختلف جو ہے یہ اس کے وہ ہیں پہلو ہیں یہ، جی سر، کہ ایک انسان جو ہے وہ عام سپاہیانہ زندگی میں بھی ہو، تخت پر بیٹھا ہو، جیسی بھی اس کی صورتحال ہو، تو اس میں یہ چیز نمایاں ہو سکتی ہے۔ اچھا، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ کہ یہ درجے کے حوالے سے یہ کہتا ہے سب کے ٹاپ پر ہے یہ جو مقام ہے شخصیت کا۔ اچھا، اچھا، پھر کہتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، اچھا، جی، کہ علم کا جو محاصل ہے وہ یہی ہے کہ وہ یعنی زیادہ پالش کرتی ہے یہ عقل کو، ہیں، ٹھیک ہے، یا فلسفے کو۔ صحیح، یعنی علم جو ہے وہ فلسفیانہ افکار یا اس حوالے سے جو بھی پہلو بنتے ہیں اس میں وہ زیادہ وہ چمک دمک پیدا کرتا ہے۔ صحیح، لیکن فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ، اچھا، یعنی وہاں انہوں نے کہا ہے کہ یعنی علم جو ہے یہ عقل و خرد کو پالش کرتا ہے، اور فقر جو ہے یہ پاکیزگی لاتا ہے کس میں؟ عفت قلب و نگاہ۔ اچھا، قلب و نگاہ میں، ہاں، کہ اگر قلب و نگاہ میں اگر آپ کو عفت چاہیے تو یعنی یہ آپ کی شخصیت کا وہ بڑا ضروری پہلو ہے کہ آپ فقر کا مقام حاصل کریں، وگرنہ آپ کی جو ہے قلب و نگاہ میں پاکیزگی آ ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اچھا، علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم۔ اچھا، یعنی علم کا جو میکسیمم جو ہے وہ تمہیں بڑے سے بڑا فقیہ بنا دے گا، اپنا فلسفی بنا دے گا، ٹھیک ہے، یعنی علم بالحواس کے حوالے سے کہہ لو، یا جناب نا
اور بھی جتنے پہلو بنتے ہیں زیادہ زیادہ اس کا اعلیٰ ترین مقام یہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن فقر جو ہے یہ مسیح و کلیم، کہ یہ اس کی جو اپروچ ہے، اس کی جو رینج ہے وہ یہاں تک اقبال کہتے ہیں کہ فقر جو ہے نا وہاں تک چھوتا ہے جا کے. علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم. علم ہے جو یائے راہ، فقر ہے دانائے راہ. جو یہ فارسی کا ہے، جو یدن ڈھونڈنا تھا، کہتا ہے علم جو ہے نا ڈھونڈتا ہے، اور فقر جو ہے نا وہ جانتا ہے. آپ ڈھونڈنے اور جاننے میں بڑا فرق. علم ہے جو یائے راہ، یعنی ایک حکیم جو ہے، ایک فلسفی جو ہے، ایک دانشور جو ہے، بڑا سے بڑا جو ہے نا وہ تمہیں وہ علم کے حوالے سے وہ تلاش کرے گا، لیکن جو فقر کے مقام پر بیٹھا ہو وہ جانتا ہے. علم ہے جو یائے راہ، فقر ہے دانائے راہ. صحیح. فقر مقام نظر، فقر مقام نظر، علم مقام خبر. اب یہ اخباروں میں خبریں آتی ہیں نا، اب خبر میں اور نظر میں، نظر جو ہے وہ دیکھتا ہے آدمی، وہ خود مشاہدہ کرتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے وہ خبر ہے، وہ اتنی وہ جو کیا کہتے ہیں ایتھینٹک نہیں ہوتی. لیکن جو دیکھنا ہے بذات خود وہ فقر مقام نظر، علم مقام فقر مقام نظر، علم مقام خبر. فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ. علم کا موجود اور فقر کا موجود اور، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ. کہتا ہے یہ دونوں جو ہے نا مقام جو ہیں، دونوں مقام پر جو شخصیتیں ہیں وہ گواہی دیں گی کہ میں گواہی دیتا ہوں. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ علم کے حوالے سے جو گواہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ. لیکن فقر کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں ہے. دونوں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ. لیکن ہے کہ یہ آج دیکھو نا پوری عالم اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بتوں کو ہم پوچھتے ہیں. جس طرح اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بالکل. علم کا موجود اور فقر کا موجود اور، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی. سان ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس گرائنڈنگ ویل کو، یہ پتھر پر کہ جس پر ہم اپنا وہ تلوار جو ہے وہ خنجر جو ہے تیز کرتے ہیں. کہتا ہے کہ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، کہ جب شخصیت کی پان جو ہے، اس کی دھار جو ہے وہ فقر کی سان پر چڑھی جائے تو وہ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. تو وہ اس وقت ایک سپاہی جو ہوتا ہے نا وہ بتوں کا مقابلہ کرتا ہے، بشرطے تو اس کی شخصیت کی جو وہ فقر کے اس مقام پہ ہو. صحیح. اور یہاں تک آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو. کیا کاری اگر تو مٹھی بھر خاک نہیں ہے، اگر تیرا دل زندہ اور بیدار ہے اور تو فقر کے مقام پر پہنچا گیا ہے، دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ. کہ اس سٹیج پر جو شخص وہ خودی ہے جو فقر سے لیس ہے، تو وہ یعنی محیر جو عقول جو ہے نا کارنامے انجام دے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خودی کے فقر کے مقام پہ ہو. تو یہ ڈاکٹر صاحب میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو خودی کے مختلف مقام ہیں اس کو وہ سمجھیں. اور ڈاکٹر صاحب اسی یعنی کیفیت کی آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے بال جبریل میں ضرب کلیم نے اقبال نے علم و عشق کے حوالے سے اس بات کو مزید جو ہے نا اس کو کھولا ہے. بالکل ٹھیک. اور
اس طرح انہوں نے یعنی علم اور عشق جو دونوں ہیں انہوں نے مجھ سے ڈائلاگ کیے ہیں. آپ دیکھو سمجھانے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے. اب منظر کشی کرنا تو ان پہ ختم ہے نا. ہاں کہ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. صحیح. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. جی جی جی. عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. ٹھیک ٹھیک. اب یہ دونوں جو ہے علم اور عشق جو ہے وہ اقبال ان سے ڈائلاگ کر رہا ہے اور دونوں یہ فیصلہ کروا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. علم نے جی جی. اب دیکھو نا اب علم جو صرف اس کی حد وہ آگے کراس نہیں کرتا آگے تو وہ علم کہتا ہے کہ مجھ سے آگے جو ہے نا وہ تو دیوانگی ہے. اچھا. علم نے مجھ سے کہا کہ عشق ہے دیوانہ پن. اب عشق کا حامل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عشق نے مجھ سے کہا کہ علم ہے تخمین و ظن. کہ عشق سے لیس جو خودی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو اٹکل پچو ہے, یہ ظن و تخمین ہے, یہ اندازے کیا پہ لگاتے ہیں. اچھا صحیح. بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. کہ یہ جو تخمین و ظن اور یہ قیافے اور یہ سارے اندازے لگاتے ہیں وہ جسٹ ایک جو ہے نا کتابی کیڑے ہیں. کتابی کیڑے. عشق سراپا حضور صحیح. علم سراپا حجاب. تو عشق دعویٰ کرتا ہے کہ میری جو کیفیت ہے میرے حوالے سے جو شخصیتیں جو ہیں نا وہ کوالیفائی ہیں وہ بالکل اس طرح ہی ہیں کہ جس طرح وہ ان کا قلم جاری ہے اور جو علم والے ہیں وہ شک میں پڑے رہتے ہیں. اچھا 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 ٹھیک. پھر ڈاکٹر صاحب علم نے مجھ سے کہا جی عشق ہے دیوانہ پن. عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب. اب عشق جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی یعنی بھرپور قسم کی ایکٹیویٹی ہے جب تک عشق نہ ہو تو وہ تو کہتا ہے عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات. صحیح صحیح صحیح. کہ علم کے بس کا روگ نہیں ہے یہ. اگر تم کائنات میں واقعی اس کو اتل پتل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو عشق سے لیس ہونا پڑے گا. جنون کیا تھا. ہاں عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات. علم مقام صفات عشق تماشائے ذات. یعنی عشق یہاں تک وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دیدار کرا سکتا ہوں خدا کا. علم مقام صفات کہ یہ میٹیریل کی بس یا ایک اس کی صفات تک باتیں کرتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا. لیکن عشق کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں اس سے آگے لے کے جاتا ہوں. اچھا. عشق سکون و ثبات. عشق حیات و ممات. صحیح. علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہاں جواب. صحیح. پھر مزید جو ہے نا اقبال عشق کے حامی نظر آتے ہیں. اچھا. ہاں عشق کے ہیں معجزات سلطنت فقر و دین. عشق کے ہیں معجزات جی سر سلطنت فقر و دین. ڈاکٹر صاحب جی سر. ایک ہوتی ہے بادشاہت ایک ہوتی ہے سلطنت. سلطنت میں کئی بادشاہ ہوتے ہیں. اچھا. تو کہتا ہے یہ جو عشق کے معجزات ہیں یہ جی جی اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے یعنی سلطنت فقر و دین عشق کے ادنا غلام صحیح صاحب تاج و نگین. کیا بات. اور دنیا میں ایسے لوگوں نے دیکھے ہیں خود ایسے مظاہر کے جناب نا بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ عشق کے حامل افراد کے سامنے انہوں نے رسپیکٹ کی. جی. عشق کے ہیں معجزات سلطنت فقر و دین. جی سر. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اگر اس کا نظارہ دیکھنا ہو
تو آپ اسلام کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اچھا کہ اسلام نے جو عشق کی کیفیت پیدا کیا اس کے نتیجے میں ایشیا، افریقہ، یورپ میں آپ کو نا یہ چیزیں نظر آئیں. ٹھیک عشق کے ہیں معجزات، صحیح سلطنت فخر الدین، جی عشق کے ادنا غلام، صحیح صاحب تاج و نگین، جی عشق مکاؤ مکین، عشق زماؤ زمین، اوہ ہوئے عشق سراپا یقین، صحیح اور یقین فتح باب. فتح باب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بند دروازے کو کھولنا. کہتے ہیں یہ عشق ہے کہ جو تمہیں یعنی کامیابی تک لے کے جا سکتا ہے. اچھا 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 ہاں؟ عشق مکاؤ مکین، عشق زماؤ زمین، کیا بات ہے. یعنی یہ فلک افلاک اور ساری جو ہے نا کائنات جو ہے نا یہ آپ جس طرح نا اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کیا بات کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون، کیا کہ شاید ساری یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. یہ عشق ہی جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب مظاہر ہیں. صحیح اس وقت یہ سائنسز اتنی زیادہ نہیں اور آج چیزیں یہ ثابت ہو گئی. صحیح تو یہ جو عشق جو ہے مکان اور مکین، زماں و زمین میں، اور عشق سراپا یقین. علم نہیں ہے سراپا یقین، علم جو ہے آپ کو شک میں ڈالتا ہے. اچھا بالکل بالکل علم سراپا یقین اور یقین فتح باب. صحیح صحیح اور پھر اس مجموعی طور پر جو کیفیت بنتی ہے عشق سے، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس کا جو رینج ہے، اس کا جو فیلڈ ہے، تو اس میں اقبال نے بڑی خوبصورت کہتا ہے شرع محبت میں عشرت منزل حرام. اوئے ہوئے 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 کہ اس سالک جو ہے عشق کا سالک ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں ٹھہرتا. اگر کسی منزل میں ٹھہر جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. صحیح صحیح شرع محبت میں عشرت منزل حرام، شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام. شورش طوفان یعنی عشق پر جو ہے شورش طوفان حلال ہے، لیکن ہے کہ لذت ساحل آرام. عشق پہ بجلی حلال، یعنی بڑے سے بڑا یہ رسک لینے کو تیار ہو جاتا. صحیح صحیح عشق پہ بجلی حلال، صحیح. عشق پہ حاصل حرام. اوئے ہوئے ہوئے لوگ عموماً اپنے وہ حاصل کے لیے مرتے ہیں نا، لیکن عشق جو ہے اس سے بے نیاز ہوتا ہے. عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. علم ہے ابن الکتاب. کوئی شبش، کیا بات ہے کیا بات ہے. عشق اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب یعنی عشق پہ بجلی حلال. اب جب بجلی گرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسا وہ یعنی اگر یہ صرف گڈ کنڈکٹر جو ہوتا ہے یہ زمین ہے، باقی تو درخت جو ہے پھٹ جاتے ہیں. جل کے راکھ ہو تو کہتا ہے کہ ایسی شخصیت جو عشق سے لیس ہو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. عشق پہ بجلی حلال، صحیح صحیح. عشق پہ حاصل حرام. اور علم ہے ابن الکتاب، صحیح صحیح. کتاب کا کیڑا بیٹا. اور عشق ہے ام الکتاب. قرآن نے جو ہے نا لوح محفوظ کو ام الکتاب کا ہے. صحیح صحیح صحیح. ہاں؟ تو یہ جو ام الکتاب جو ہے عشق جو ہے، جس طرح اقبال نے ایک جگہ اپنے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ امین حق ہے مردان حر کی درویشی، امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کہ جبریل سے ہے اس کو نسبت خویشی. یعنی یہاں تک جو ہے نا یہ عشق جو ہے نا یہ یعنی اتنی دور سے یعنی بالکل لنک کر دیتا ہے، لنک کرتا ہے خود ہی کو. تو یہ لیکن یہ جو ہے نا یہ مقام جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ یعنی شوق سے، جذب سے، دروں سے، جنوں سے پیدا ہو سکتا ہے. اور یہ اگر آدمی کوشش کرے تو یہ ہر شخصیت میں یہ پیدا ہو سکتی ہے. اور خصوصی طور پر جو لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اس مشاہدات تجربات سے اپنے آپ کو گزاریں تاکہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ہر معنوں میں ٹھیک ہو. خواتین حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، علم و عشق. اور اس سے بات پہلے بات کی تھی ہم نے، خود ہی میں جو مقام ہے فقر کا اس پہ روشنی ڈالی. اور جو نیکسٹ سیشن تھا ہمارا اسی کے اندر
علم و عشق کے حوالے سے کہ علم کی کیا ویلیو ہے اور عشق کے کیا درجات ہیں اور اس کے کیا مقام ہے، تو اس کے اوپر علامہ اقبال کے الفاظ میں استاد محترم نے تشریح تفصیل بیان فرمائی۔ امید ہے آپ کو نالج میں زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ ہمیں حقیقی عشق، حقیقی علم و عشق کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارا جو خودی میں وہ مقام، فخر کا جو مقام ہے وہ ہمیں ملے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، طلباء طالبات کو اور اپنے سٹاف کو، اپنے نجی اداروں کو، عسکری اداروں کو اس سے، ان معلومات سے ہم نے مزین کریں۔ تو پاکستان زندہ باد۔